ایسے ہی قرآن کریم کا سلسلہ جو ہے سند کا وہ بھی محفوظ ہے کہ کیسے ہم تک قرآن کریم پہنچا۔ اب میں دعوت دینے لگا ہوں جناب حضرت مولانا محمد احمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم۔ نعرہ تکبیر! ہاں، یہ ہمارے تاج و تخت ختم نبوت قائد مدارس دینیہ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے، اکلوتے صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ۔ قائد مدارس مولانا قاری محمد حنیف صاحب جالندری، صاحبزادہ حضرت مولانا محمد احمد حنیف صاحب جالندری۔ نعرہ تکبیر! الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة تعلم القرآن وعلمه الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت فإن أتاك الموت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن سب سے اوپر ہے، کتب سب کی سب نیچے ہیں۔ قرآن سب سے اوپر، کتب سب کی سب نیچے ہیں۔ اسی کا حافظ آگے، صدر وزراء پیچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مساجد مدارس میں یہی پڑھایا جاتا ہے، مساجد مدارس میں یہی پڑھایا جاتا ہے، اسی کی بخشش ہوتی ہے جو اس سے دل لگاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اصحاب فکر و نظر، ارباب علم و دانش، حضرات اساتذہ کرام، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، یہ مسئلہ یقیناً آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب ہے، اور میرے سامنے چونکہ لاؤڈ سپیکر ہے اس لیے میرا سلام آپ میں سے ہر ایک چچا اور بھائی اور ساتھی کے کانوں تک پہنچا ہوگا، لیکن آپ تمام احباب کا جواب مجھ تک تب پہنچے گا جب آپ مل کر میرے سلام کا جواب مجھے عنایت فرمائیں گے۔ میں اس امید کے ساتھ دوبارہ آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ سب مجھے مل کر میرے سلام کا جواب عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ حضرات اساتذہ اور والد محترم اطال اللہ بقاءہم اسٹیج پر موجود ہیں، اس لیے میں بطور سبق کے چند ایک گزارشات عرض کر اجازت چاہوں گا۔ ان کان صحیحا فہو من اللہ ومنہم وان کان خطأ فہو منی، اگر وہ صحیح ہوئیں تو اللہ اور میرے اساتذہ کی طرف سے ہیں، اور اگر غلطی ہوئی تو وہ مجھ نالائق کی طرف سے ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے جو ہم پر سب سے بڑا انعام کیا، اور انعام کر کے جس کو اللہ نے جتلایا ہے، وہ نعمت مصطفیٰ ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عقل دی، لیکن اللہ نے اس نعمت کو جتلایا نہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دیں، کان دیے، زبان دی، پکڑنے کی طاقت دی، چلنے کی طاقت دی، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کا ایک حسین وجود عطا فرمایا، لیکن اللہ نے جتلایا نہیں۔
قوت، طاقت، اقتدار، عزت، شہرت، علم، اولاد، مال و دولت اللہ نے عطا کیا، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ کوئی بھی نعمت دے کر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا بجز ایک نعمت کے۔ جب اللہ نے وہ دی تو اللہ نے احسان جتلایا کہ میں نے تم کو یہ نعمت عطا کی ہے، اور وہ نعمت مصطفیٰ ہے۔ چونکہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یہ کیسی نعمت ہے، میں ایک مثال سے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دنیا کی بڑی کمپنیوں کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کوئی پروڈکٹ بناتی ہیں، کوئی چیز بناتی ہیں اور مارکیٹ میں لے کر آتی ہیں تو اس کا ماسٹر پیس فور سیل نہیں ہوتا، وہ قابل فروخت نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک فریج چاہیے، آپ دکان میں گئے، آپ نے فریج دیکھی تو ایک بہت ہی خوبصورت شیشے کے اندر فریج موجود تھی۔ آپ نے سیل مین سے کہا، دکاندار سے کہا باقی فریجیں بھی اچھی ہیں لیکن یہ جو شیشے میں فریج ہے مجھے یہ چاہیے، یہ جو الگ کر کے نمایاں کر کے سب سے ممتاز کر کے آپ نے الگ رکھا ہے مجھے یہ فریج چاہیے۔ تو سیل مین کہتا ہے کہ جو فریج آپ پسند کر رہے ہیں وہی کوالٹیاں یہ ساتھ والی فریج میں موجود ہیں، آپ وہ لے لیجئے، ہم یہ نہیں دے سکتے۔ گاہک کہتا ہے نہیں مجھے یہی چاہیے، آپ مجھ سے ڈبل قیمت لے لیجئے، مجھے یہی فریج چاہیے جو الگ ممتاز ایک الگ آپ نے شیشے کے اندر رکھی ہے۔ تو پھر وہ سیل مین کہتا ہے کہ صاحب یہی کوالٹیز دوسری فریج میں موجود ہیں، جس طرح یہ کولنگ اور ٹھنڈک کرتی ہے دوسری فریج بھی اسی طرح ہے، جتنی اس کی وارنٹی ہے اتنی ہی دوسری کی بھی وارنٹی ہے، آپ اس پر اصرار نہ فرمائیے، آپ وہ لے لیجئے۔ تو گاہک کہتا ہے کہ آپ مجھے وہ دیتے کیوں نہیں؟ تو وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ ہمارا ماسٹر پیس ہے، یہ ہم نے صرف دکھانے کے لیے رکھا ہے، یہ اس پر سب سے زیادہ محنت ہوئی ہے، ہم یہ سیل نہیں کر سکتے، ہم نے جو اس طرز کی بنائی ہیں وہ ہم دیتے ہیں۔ کوئی اگر ہونڈا گاڑی بناتی ہے، ٹویوٹا گاڑی مارکیٹ میں لے کر آتی ہے تو ماسٹر پیس نہیں سیل کرتے، اس کو اپنے پاس باقی رکھتے ہیں۔ دنیا کے لوگ ماسٹر پیس نہیں دیتے، چاہے آپ دگنی چگنی قیمت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو ایک ماسٹر پیس بنایا اور وہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ وہ ماسٹر پیس اللہ نے ہمیں عطا کر دی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرا اور آپ کا مطالبہ، ڈیمانڈ، استحقاق بھی نہ تھا کہ اللہ آپ ہمیں جناب رسول اللہ کا امتی بنائیے، اللہ نے بن مانگے جناب رسول اللہ کا امتی بنا دیا، جبکہ پہلے صرف انبیاء نہیں، رسول نہیں، اولو العزم انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے محمد عربی کا امتی بنا دیجیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ کے نام سے جناب رسول اللہ کی شان اقدس میں کتاب لکھی ہے، اس کی پہلی جلد میں روایت لاتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب اللہ تعالیٰ نے تورات کی تختیاں الواح مقدسہ موسیٰ کو تھمائیں اور موسیٰ کو دیں تو حضرت موسیٰ نے تورات کی تختیوں کو پڑھا اور اللہ سے سوال کیا، اللہ میں نے تورات کی تختیوں میں پڑھا ہے اور اس میں یہ درج ہے کہ آخر میں ایک ایسی امت آئے گی جو آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوگی لیکن جنت میں داخلے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوگی، اے اللہ وہ امت تو مجھ موسیٰ کو عطا کر دے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ وہ امت تو احمد مجتبیٰ کی امت ہوگی۔ پھر کہا موسیٰ نے اے اللہ میں نے اس تورات میں یہ بھی پڑھا ہے کہ تو جو ان کو کتاب عطا فرمائے گا وہ اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کریں گے اور اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کریں گے، یعنی قرآن کریم، اور اس کو حفظ کریں گے۔ یا اللہ یہ امت تو مجھ موسیٰ کو عطا کر دے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ یہ امت تو میں نے احمد مجتبیٰ کو عطا کر دی۔ موسیٰ نے کہا یا اللہ میں نے ان الواح مقدسہ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اس امت کا اگر کوئی آدمی ایک نیکی کا کام کرے گا تو وہ کرے گا تو ایک لیکن لکھے 10 جائیں گے، اور اگر وہ ایک گناہ کرے گا تو لکھا 1 جائے گا، اور اگر وہ معافی مانگ لے گا تو اس گناہ کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اے اللہ تو وہ امت مجھ موسیٰ کو عطا کر دے۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ وہ امت تو احمد مجتبیٰ کی امت ہوگی۔ موسیٰ نے کہا اللہ میں نے اس تورات کی تختیوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ اولین اور آخرین کا علم رکھتے ہوں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے، اے اللہ تو وہ امت مجھ موسیٰ کو عطا کر دے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ وہ امت تو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ تو موسیٰ نے کہا اے اللہ پھر مجھ موسیٰ ہی کو محمد کا امتی بنا دے۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ اصطنعتک لنفسی، میں نے تو آپ کو اپنا نبی چن لیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اولو العزم انبیاء حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے جناب رسول اللہ کا امتی بنا دے، اور میں نے اور آپ نے دعا بھی نہیں کی، اللہ نے بن مانگے بغیر مطالبے اور ہمارے بغیر استحقاق کے جناب رسول اللہ کا امتی بنایا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضور کا امتی ہونا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ سیرت حلبیہ میں لکھتے ہیں، اور اسی واقعے کو حضرت قاری طیب قاسمی نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے مولانا اسلم قاسمی نور اللہ مرقدہ نے بھی لکھا کہ معراج کی رات جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو سدرہ منتہا پر جا کر جبرائیل رک گئے۔ حضور نے پوچھا جبرائیل آگے چلتے کیوں نہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں اگر ایک قدم بھی آگے چلا، ایک انچ بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اسی سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں پر نوریوں کے سردار کی انتہا ہے وہاں سے بشر کے سردار کی ابتدا ہے۔ آپ آگے اکیلے جائیں گے، اس سے آگے کوئی اور نہیں جا سکتا۔ آپ جب آگے چل پڑے تو جبرائیل نے کہا اے جناب رسول اللہ جب آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ میری طرف سے دعا کیجئے گا کہ جبرائیل یہ آرزو تمنا اور دعا کرتا ہے اس کو اجازت دیجئے کیا کہ کل قیامت کے دن جب آپ کی امت کے گناہگار لوگ پل صراط سے گزرنے لگیں گے کہ اللہ جنت کو سامنے سجائے گا، نیچے جہنم کو دہکائے گا اور درمیان میں پل صراط کو رکھے گا، تو گناہگار لوگ ڈگمگائیں گے اور جہنم کے گڑھے میں گر جائیں گے اور نیک لوگ فوراً گزر جائیں گے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے میری طرف سے یہ التجا کیجئے گا کہ کل قیامت کے دن جب آپ کی امت کا گزرنے کا وقت آئے تو اللہ مجھے یہ اجازت دے دے کہ میں پل صراط کے دونوں طرف اپنے پر پھیلا کر کھڑا ہو جاؤں، تاکہ اگر آپ کا کوئی گناہگار امتی ڈگمگانے لگے تو وہ میرے پروں پر پاؤں رکھ کر جنت میں داخل ہو جائے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب رسول نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین کے 600 پر ہیں، اور آپ نے ان کو ان کی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ مکہ میں اجیات کے محلے میں جو باب ملک فہد سے نکلے سامنے ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرا آپ نے معراج کی رات تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے مکہ میں ان کو دیکھا تو جبرائیل نے صرف اپنے 2 پر کھولے ہوئے تھے اور پوری آسمان اور زمین کو اپنے پروں میں گھیر لیا تھا۔ تو آپ سوچی جس کے 600 پر ہوں گے وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ خلاصہ یہ جب جناب رسول اللہ کی ملاقات ہوئی، پورا واقعہ ہے، وقت نہیں کہ اس کی تفصیل میں جاؤں، علامہ حلبی نے اور بھی اس میں نکال لکھے ہیں۔ جب واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا جناب رسول اللہ کو اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل نے آپ سے کچھ کہا تھا؟ تو جناب رسول اللہ نے کہا جی ہاں، جبرائیل یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب آپ جنت کو سجائیں گے اور جہنم کو دہکائیں گے اور درمیان میں پل صراط کو رکھیں گے تو میری امت کے گناہگار لوگ جب گزرنے لگیں تو آپ اس کو اس بات کی اجازت دے دیجئے کہ وہ اپنے پر کھول لے، تاکہ اگر کوئی ڈگمگانے لگے تو ان پروں پر پاؤں رکھ کر جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جبرائیل کو خوشخبری سنا دیجئے کہ میں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ لیکن ہر اس شخص کے بارے میں جس کے دل میں میری اور آپ کی محبت بھی ہوگی اور اطاعت بھی ہوگی، جو میری اور آپ کی بات بھی مانے گا اور مجھ سے اور آپ سے محبت بھی رکھے گا، اس کو کل قیامت کے دن میں یہ نعمت عطا کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، ویسے تو پوری زندگی آپ کی معجزہ ہے، 3 سب سے بڑے معجزے ہیں، ان میں سے ایک قرآن کریم ہے، دوسرا چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، تیسرا معراج کا سفر ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے نبی کی پوری زندگی محفوظ ہے، ہمارے نبی کی زندگی کا ہر گوشہ ہر پہلو محفوظ ہے۔ اس کو یوں سمجھیے جس طرح دنیا میں آپ جہاں پر بھی جائیں اوپر دیکھیں تو آسمان آپ کو نظر آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین ہو اور اوپر آسمان نہ ہو۔ بالکل اسی طرح آپ زندگی کے جس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیں گے سیرت میں اس پہلو کی رہنمائی موجود ہوگی۔
اسی طرح یاد رکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عطا فرمایا وہ بھی بالکل محفوظ ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ وقت نہیں کہ اس کے واقعات سناؤں، میں آپ کو صرف ایک پہلو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اکنامکس پڑھ رہا تھا اپنے استاد سے، معاشیات۔ میں نے اس سے پوچھا کہ استاد محترم یہ تو بتائیے کہ ہو از یور ٹیچر آف اکنامکس، آپ کا معاشیات کا استاد کون ہے؟ من علمک الاقتصادیات، آپ نے اقتصادیات کس سے پڑھی ہے؟ آپ نے معاشیات کس سے پڑھی ہے؟ تو میرے استاد نے کہا کہ میں نے فلاں سے پڑھی ہے اکنامکس۔ میں نے کہا استاد محترم انہوں نے کس سے پڑھی ہے؟ تو میرے ٹیچر نے، استاد نے مجھے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے معاشیات پڑھانے والے نے معاشیات کن سے پڑھی ہے۔ تو میں نے کہا استاد محترم میں نے مدرسے کی چار دیواری کے اندر حدیث مبارکہ اور قرآن کریم کا علم حاصل کیا ہے، میں پورا سلسلۃ الذہب رکھتا ہوں کہ میں نے حدیث مبارکہ کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، انہوں نے حدیث کن سے سنی، انہوں نے حدیث کن سے سنی، یہاں تک کہ آخر میں میرے استاد کے طور پر، میرے معلم کے طور پر، میرے ٹیچر کے طور پر جناب رسول اللہ کا نام ہی آتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ممکن نہیں۔ میں نے کہا سنیے کہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی اپنے استاد محترم، والد محترم حضرت اقدس مولانا حنیف جالندھری اطال اللہ بقاءہ اور اپنے شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق نور اللہ مرکزہ سے۔ انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی میرے جد اعلیٰ استاذ العلماء بانی وفاق المدارس و خیر المدارس مولانا خیر محمد جالندھری نور اللہ مرکزہ سے۔ انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرکزہ سے۔ انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی قاسم العلوم والخیرات دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہما سے۔ اور ان دونوں حضرات نے حدیث مبارکہ پڑھی شاہ عبد الغنی سے، انہوں نے پڑھی شاہ اسحاق سے، انہوں نے پڑھی شاہ عبدالعزیز سے، انہوں نے پڑھی اپنے والد محترم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے پڑھی ابو طاہر المدنی سے، انہوں نے پڑھی ابراہیم الکردی سے، انہوں نے پڑھی احمد القشاشی سے، انہوں نے پڑھی ابو مواہب الشناوی سے، انہوں نے پڑھی محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے پڑھی ابو یحییٰ انصاری سے، اور انہوں نے پڑھی علامہ ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے پڑھی ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے پڑھی احمد بن ابو طالب الحجار سے، انہوں نے پڑھی حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے پڑھی عبدالاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے پڑھی عبدالرحمن بن مظفر الدودی سے، انہوں نے پڑھی عبداللہ بن احمد السرخسی سے، اور انہوں نے پڑھی محمد بن یوسف الفربری سے، اور انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری سے۔ امام بخاری نے حدیث مبارکہ پڑھی حمیدی سے، انہوں نے پڑھی سفیان سے، انہوں نے پڑھی یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے پڑھی محمد بن ابراہیم التمیمی سے، اور انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی علقمہ بن وقاص اللیثی سے۔ اور علقمہ بن وقاص اللیثی نے کہا کہ میں نے حدیث مبارکہ سنی ناطق الحق والمیزان خلیفہ وقت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یقول، میں نے حدیث مبارکہ سنی کہ آپ مسجد نبوی میں جناب رسول اللہ تشریف فرما تھے اور ارشاد فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، صاحبزادہ مولانا محمد احمد حنیف یہ صاحب تو جالندھری۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سند ہے جو میں نے ایک آپ کو سنائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 10 لاکھ آپ کے فرمودات ہیں جو امت تک پہنچے ہیں اسی سند کے ساتھ۔ کسی نبی کے فرمودات اس طرح محفوظ نہیں ہے جس طرح میرے اور آپ کے نبی کے فرمودات محفوظ ہیں۔ ہم سر اٹھا کر فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، جو فوت ہو گئے ہم ان کی قبروں کا پتہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں مدفون ہیں۔ اتنا مستند یہ علم ہے، اتنا اتھینٹک یہ علم ہے، اتنا مضبوط اور ٹھوس یہ علم ہے۔ یہ تو حدیث کی سند ہے۔ مبلغ اسلام داعی کبیر مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ عالیہ محبت فرماتے ہیں، ایک دفعہ گاڑی میں ان سے میں نے عرض کیا کہ حضرت جس طرح آپ جناب رسول اللہ کا نسب نامہ سناتے ہیں محمد عربی سے لے کر آدم تک، حدیث کی سند بھی سناتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کی سند بھی محفوظ ہے، تو میری طرف تعجب خیز نظروں سے دیکھ کر کہا کہ احمد میں نے آج تک کبھی قرآن کریم کی سند نہیں سنی، تم کیسے کہہ سکتے ہو اور اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ میں نے جن سے قرآن کریم پڑھا انہوں نے کن سے پڑھا، انہوں نے کن سے پڑھا، یہاں تک کہ آخر میں صرف حضور کا نہیں اللہ کا نام میرے استاد کے طور پر آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا سناؤ، تو میں آپ کو بھی سناتا ہوں تاکہ آپ اپنے بچوں کو اس جامعۃ الخیر میں داخل کروائیں یا کسی بھی دینی مدرسے میں داخل کروائیں تاکہ آپ کا بچہ بھی
اللہ کا اور جناب رسول اللہ کا واسطوں سے شاگرد بن جائے۔ میں نے قرآن کریم پڑھا، اپنے استاذ محترم اسٹیج پر موجود ہیں، عالم بعمل حضرت اقدس مولانا قاری اقبال صاحب دامن برکاتہ العالیہ سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا، قاری عبید اللہ رحیمی سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا، مجدد القراءات جو میرے والد محترم کے بھی استاد ہیں قاری رحیم بخش نور اللہ مرکزہ سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا، قاری فتح محمد سے انہوں نے پڑھا، قاری محی الاسلام سے انہوں نے پڑھا، عبد الرحمن اعمیٰ سے انہوں نے پڑھا، کبیر الدین سے انہوں نے پڑھا، امام الدین الامروہی سے انہوں نے پڑھا، قاری قادر بخش سے انہوں نے پڑھا، عبد المجید الدہلوی سے انہوں نے پڑھا، غلام مصطفیٰ سے انہوں نے پڑھا، غلام محمد الدہلوی سے انہوں نے پڑھا، عبد الغفور سے انہوں نے پڑھا، عبد الخالق المنوفہ سے انہوں نے پڑھا، شمس الدین اعمیٰ سے انہوں نے پڑھا، عبد الرحمن سے انہوں نے پڑھا، قاری شہاب احمد السنباطی سے انہوں نے پڑھا، قاری شہادہ الیمنی سے انہوں نے پڑھا، ابو نصر الطبراوی سے انہوں نے پڑھا، قاضی زکریا انصاری سے انہوں نے پڑھا، برہان الدین القلقیلی سے انہوں نے پڑھا، شمس الدین ابو الخیر محمد بن الجزری سے انہوں نے پڑھا، ابو العباس احمد الحنفی الدمشقی سے انہوں نے پڑھا، عبد الرحمن الدمشقی سے انہوں نے پڑھا، ابو عبداللہ حسین سے انہوں نے پڑھا، ابو الحسن علی بن محمد السخاوی سے انہوں نے پڑھا، قاری ولی اللہ ابو محمد قاسم الشاطبی سے انہوں نے پڑھا، ابو الحسن علی بن حزیل سے انہوں نے پڑھا، ابو داؤد سلیمان بن خلف سے انہوں نے پڑھا، ابو عمر عثمان بن سعید الدانی سے انہوں نے پڑھا، ابو الحسن طاہر بن غلبون سے انہوں نے پڑھا، ابو الحسن علی بن محمد الہاشمی سے انہوں نے پڑھا، ابو العباس احمد الاشنائی سے انہوں نے پڑھا، ابو محمد عبید بن صباح سے اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا، سید الطائفہ ابو عمر حفص الکوفی سے انہوں نے پڑھا، امام عاصم کوفی سے انہوں نے پڑھا، شیخ سعد بن الیاس سے اور شیخ سعد بن الیاس نے قرآن کریم پڑھا، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زید بن ثابت، عبیش بن کعب، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اور ان پانچوں صحابہ کرام نے قرآن پڑھا، سمجھا، سیکھا۔ صاحب قرآن امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جناب رسول اللہ نے قرآن کریم لیا سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام سے اور جبرائیل امین نے قرآن کریم لیا رب کائنات خلاق کائنات اللہ رب العزت سے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے اللہ کا نام بلند آواز سے لیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اتنا بہترین اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے کہ جن واسطوں سے 21ویں صدی میں رحیم یار خان میں دنیا کے کسی کونے میں بھی قرآن پہنچا ہے، اس کا پورے واسطے موجود ہیں کہ میں نے کن سے پڑھا، انہوں نے کن سے پڑھا، انہوں نے کن سے پڑھا۔ دنیا میں کسی مذہب کی کتاب اس طرح محفوظ نہیں، اس طرح واسطے نہیں، وہ تو محفوظ ہی نہیں۔ تو ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ میں آخر میں آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ وہ تعلیم افضل اعلیٰ اشرف ہے کہ جہاں دی جانے والی تعلیم کے آخر میں کسی لارڈ میکالے کا، آئنسٹائن کا یا نیوٹن کا نام آتا ہے، بلا شبہ وہ تعلیم بھی ضروری ہے، اس کی ضرورت سے انکار نہیں، یا وہ تعلیم افضل ہے جس کے آخر میں بطور استاد کے خالق کائنات کا نام آئے یا محبوب کائنات کا نام آئے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس دینیہ کی حفاظت بھی فرمائے اور تا صبح قیامت ان کو اسی طرح آباد رکھے اور ہمیں علماء سے، اہل اللہ سے، اہل علم سے، ولی اللہ سے مزید اپنا تعلق بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔